اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ النساء کا صفحہ نمبر 178۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 179۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ جو جہاد پہ جائے اور جو گھر پہ ہی بیٹھے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، تو قریب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ ایسوں کو اللہ معاف فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَزِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ گنجائش پائے گا۔ شان نزول، جو عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہو سکے اگرچہ وہ نیت کا ثواب پائیں گے، لیکن جہاد کرنے والوں کو عمل کی فضیلت اس سے زیادہ حاصل ہے۔ اب جیسے کوئی اپنگ ہے، مطلب اس ٹائم جہاد پہ نہیں جا سکا،
مریض ہے یا اٹھ نہیں پا رہا، تو اس کی نیت رہتی کہ میں بھی جہاد میں جاؤں گا، یا اس کی نیت اندر سے رہتی تو اس کو بھی، مگر جو جہاد میں گیا اس کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ اس نے عمل کیا، تو عمل کی فضیلت زیادہ ہے اس سے۔ جہاد کرنے والے ہوں یا عذر سے رہ جانے والے، بغیر عذر کے، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالی نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے، 100 درجے، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمانوں و زمین، اتنا دور ہے درجے، جیسے آسمان اور زمین، اور ایسے 100 درجے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی۔ مطلب مکہ شریف میں بہت سارے لوگوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھے اسلام کا، مگر جب وہاں سے جانا تھا، ہجرت کرنا تھا، تو پھر وہ لوگ نہیں ہجرت کیے۔ اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے۔ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ لوگ بھی مکہ والوں کے ساتھ بھی وہ لوگ آئے، اور کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ وہ لڑنے کے لیے جب آئے جہاد کرنے کے ان سے، اسلامی لشکر سے، تو وہاں وہ لوگ مارے بھی گئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل، اور بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ ہونا اور فرض ہجرت ترک کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ جب وہاں سے ہجرت کرنا تھا تو ہجرت کو ترک کر دیے لوگ، تو اپنی جان پر ظلم نہیں کیے نا۔ مسئلہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اب جیسے اپن یہاں رہتے ہیں اور یہاں نماز ادا نہیں کر پا رہے، لوگ نماز نہیں پڑھنے دے رہے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہوں، یا یہاں قانون بنا دیے کہ نماز نہیں پڑھ، تو یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائے جہاں پر ہمیں فرائض کی ادا کرنے میں، اسلامی جو دینی قوانین ہے اس کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے کہ پھر تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو۔ حدیث میں ہے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اگرچہ ایک بالغ تھی، مطلب یہ ایک بتہ ہو گیا، اگر ایک بتہ بھی اپنے دین کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایک بالغ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ، جو ہجرت کر کے جائے اس کے لیے پھر سمجھ لو کہ جنت واجب ہو جاتی ہے، ہاں، پھر اس کو جنت میں ہی جانا ہے، اپنے دین کے لیے، ہاں، بس اپنے فائدے کے لیے نہیں کہ دین تو ادا ہی نہیں کر رہے ہو، باقی ایسے ستائے جا رہے ہو، دین سے تمہارا واسطہ ہی نہیں، پھر تو کچھ نہیں، پھر صرف دین کے لیے یہ چیز۔ اور اس کو حضرت ابراہیم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت میسر ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رفعت میسر ہوئے گی اس انسان، مطلب ان سے ملنا جلنا ہوگا، ان کی صفات اس پہ ہوگی، یہ سب چیزیں ہمارے نبی سے، اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ زمین کفر سے نکلنے اور ہجرت کرنے کی وہ کریم ہے، اور کریم جو امید دلاتا ہے پوری کرتا ہے۔ اللہ جو امید دلاتا ہے وہ پوری کرتا ہے، اور یقیناً معاف فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس۔ یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔